بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اعداد کی نسبتوں کا بیان۔ مثال کی تصحیح کرنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اور اس سے اگلا جو چیپٹر ہے بہت اہم ہے۔ دو عددوں کے درمیان چار میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے گی۔ نمبر 1 تماثل، نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق اور نمبر 4 تباین۔ اب ان کی تعریف اور ان کی مثال دیکھ لیں۔ تماثل یعنی دونوں عدد برابر برابر ہوں، جیسے دو دو، ایک طرف بھی دو ہو دوسری طرف بھی دو ہو۔ چار اور چار، ایک طرف بھی چار اور دوسری طرف بھی چار۔ تو یہ دو عدد آپس میں متماثل برابر سرابر عدد کہلائیں گے، اور ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت تماثل کی قرار دی جائے گی۔ دوسرا ہے نمبر پہ تداخل، یعنی دونوں عدد چھوٹے بڑے ہوں، برابر سرابر نہ ہو، ایک عدد چھوٹا ہو دوسرا اس سے بڑا ہو، اور بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہے 3 اور اس کے ساتھ ہے 9۔ 9 کو اگر 3 پر تقسیم کریں تو 9 3 پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، پیچھے حاصل کچھ بھی نہیں بچتا، صفر رہتا ہے۔ اسی طرح 4 اور 20 ہے، دیکھیں یہ 20 4 پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، 20 کو اگر تقسیم کریں 5 4 20 ہو گئے۔ اسی طرح 5 اور 15 ہے، یہ 15 اس 5 پر بڑا عدد چھوٹے اس 5 پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو دو عدد چھوٹے بڑے ہوں، ایک طرح کے نہ ہوں، ان میں جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہو، حاصل کچھ بھی نہ بچتا ہو، تو ان دو عددوں کے درمیان نسبت جو ہوگی اس کو کہتے ہیں تداخل، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد میں شامل ہے۔ 3 9 میں شامل ہے، 20 میں 4 شامل ہے، اور 5 15 میں شامل ہے۔ تیسری نسبت ہے توافق کی، یعنی دونوں عدد چھوٹے بڑے ہوں، لیکن بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹے پر پورا پورا تقسیم نہ ہوتا ہو، بچت ہو جاتی ہو، اور تیسرا ایک اور عدد ایسا ہو کہ جو دونوں کو تقسیم کر دیتا ہو۔ تیسری پارٹی آئے عدد کی، وہ دونوں کو تقسیم کر دے۔ اب دیکھیں 8 اور 12 ہیں، اگر 12 کو 8 پر تقسیم کریں تو ایک کے ساتھ 8 کو ضرب دیں گے تو 8 بن جائے گا، 12 میں سے 8 نکالا، پیچھے 4 باقی رہ جائیں گے۔ تو 12 8 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ دونوں کو ایک تیسرا عدد ہے جو ختم کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، اور وہ ہے 4۔ یہ 4 یہ دونوں کو ختم کر دیتا ہے، 8 کو بھی ختم کرتا ہے، 12 کو بھی ختم کرتا ہے۔ اسی طرح 2 ہے، یہ 12 کو بھی ختم کرتا ہے اور 8 کو بھی ختم کرتا ہے۔ 4 ضرب 2 8، اور 12 ضرب یہ 6 ضرب 2 12 ہوں گے۔ 4 پہ ہو تو 2 کے ساتھ 8 کو ختم کیا، 3 کے ساتھ اس نے 12 کو ختم کر دیا۔ پھر وہ عدد جس عدد کے ساتھ دونوں کو تقسیم کیا گیا وہ عدد ان کا وفق کہلائے گا۔ جیسے 8 اور 12 ہے نا، ان کو 4 تقسیم کرتا ہے، تو 8 کو 2 سے تقسیم کیا 4 نے، اور 12 کو 3 سے تقسیم کیا، تو 8 کا وفق 2 کہلایا اور 12 کا وفق 3 کہلائے گا۔ یہ ترتیب ہے اس کو لکھنے کی، یہ 8 12 اور یہ 4 آ گیا، اس 4 سے ان دونوں کو ختم کیا گیا، 2 سے 8 کو ختم کیا، اور 3 سے 4 کے ذریعے 12 کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو تیسرا عدد ہے جس عدد نے دونوں عددوں کو تقسیم کیا ہے، اس کا نام ہے اس کے نام سے توافق کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو مثال ہے اس میں 4 ہے،
اس کے ذریعے 8 اور 12 کو تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ توافق بالربع کہلائے گا۔ اور اگر 3 ہو تو توافق بالثلث، 5 ہو تو توافق بالخمس، 6 ہو تو توافق بالسدس۔ الا یہ کہ اگر وہ عدد 2 ہو تو اس کا نام توافق بالنصف ہے، کیونکہ 2 کے لیے الگ سے کوئی عدد نہیں ہے۔ چوتھی نسبت ہے تباین کی۔ تباین کہتے ہیں کہ 2 عدد ایسے ہوں کہ چھوٹے بڑے بھی ہوں، برابر نہ ہو، چھوٹے بڑے ہوں، بڑا عدد چھوٹے پہ تقسیم بھی نہ ہوتا ہو، اور کوئی تیسرا عدد دونوں کو تقسیم بھی نہ کر سکتا ہو، تو ان دونوں عددوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے، یعنی مخالف والے۔ جیسے 3 اور 5 چھوٹے بڑے تو ہیں، لیکن نہ 5 3 پہ تقسیم ہوتا ہے پورا، نہ 5 اور 3 کو کوئی تیسرا عدد ہے جو ختم کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی 7 اور 11 میں سے 7 پر 11 تقسیم ہوتا ہے، اور نہ 11 اور 7 کو کوئی تیسرا عدد ختم کر سکتا ہے، لہذا 7 اور 11 میں تباین کی نسبت ہے، 5 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے، 6 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے، 2 اور 5 میں، 3 اور 5 میں، 4 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے، 4 اور 7 میں تباین ہے، 9 میں تباین ہے 4 کے ساتھ۔ تو یہ سب جو 2 عدد چھوٹے بڑے ہوں، ایک دوسرے کو ختم نہ کریں، نہ تیسرا کوئی عدد ان کو ختم کرے، تو ان کو اس نسبت کو تباین کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں تصحیح کی بے ساری ہے، اس میں نسبتوں کا فائدہ آ جائے گا آپ۔ دوسری بات ہے تصحیح کا بیان۔ تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی تقسیم کے دوران اگر ورثاء کے حصے پورے پورے تقسیم نہ ہوتے ہوں، بلکہ ان میں کسر آ جائے، یعنی اشاریہ آ جائے حصے کے اندر، بٹا آ جائے حصے کے اندر، 2/2/2، 1/1/2، اس طرح آ جائے، تو مثلا پونا ہو، 1.5 ہو جائے، 1.25 ہو جائے، یہ کسر کہلاتی ہے۔ تو اس کسر کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ تمام ورثاء پر پورا پورا تقسیم ہو جائے، یہ 1.5 والا کام، 1.25 والا کام، پونے والا کام نہ ہو۔ یہ جو کسر ختم کرنے کا عمل ہے اس کو تصحیح کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسر ورثاء کی ایک جماعت پر ہے، اس کو جماعت بھی کہتے ہیں، فریق بھی کہتے ہیں، طائفہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، تو اس جماعت کی تعداد اور ان کو جو حصے ملے ہوئے ہیں اس کے درمیان نسبت دیکھیں۔ اگر توافق کی یا تداخل کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کی، یعنی کل تعداد، عدد رؤوس کا مطلب ورثاء کی کل تعداد ہے، اس کا وفق یا دخل نکال کر اسے مسئلے میں ضرب دینی ہے، اور اگر حصوں اور رؤوس کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو اوپر مسئلے میں ضرب دینی ہے۔ دونوں صورتوں میں حاصل ضرب سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی اور پورے پورے حصے نکل آئیں گے۔ اور جو مضروب ہوگا، یعنی عدد رؤوس کل تعداد خود یا اس کا وفق اور دخل، یہ مضروب بنے گا، تو اس سے پھر نیچے حصوں میں ضرب دیں گے تو برابر ہو جائیں گے سارے حصے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، توافق کی مثال۔ بندہ فوت ہوا، اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، اور 10 بیٹیاں ہیں، تو حصے جب لکھے تو والد کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور اسبہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اولاد صرف مؤنث ہے، لڑکیاں ہیں، اور والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور لڑکیاں جو ہیں ان کو 10 بیٹیوں کو ثلثان مل رہا ہے، تو ثلثان سدس یہ جمع ہے، مسئلہ 6 سے بننا ہے، تو 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 6 کا سدس ہے 1، یہ دے دیا اس کو والد صاحب کو، 6 کا سدس ہے 1، یہ والدہ کو دے دیا، اور 6 کا ثلثان ہے 4، یہ 4 بیٹیوں کو دے دیا، 4 1 5 1 6، تو پیچھے چونکہ کچھ بچا نہیں ہے لہذا اسبہ ہونے کی وجہ سے والد کو کچھ نہیں ملے گا، یہی چھٹا حصہ مل گیا۔ اب جب دیکھیں تو والد کو چھٹا حصہ ملا
कोई कसर नहीं है इसमें। वालदा को छठा हिस्सा मिला, ये भी एक है, एक हिस्सा ले रहा है। लेकिन यहां देखें 10 बेटियों को 4 हिस्से मिले हैं, तो ये 4 हिस्से 10 बेटियों पर तकसीम नहीं होते पूरे पूरे, इधर कसर आ रही है। अब हमने देखा कि 10 बेटियों की जो तादाद है, आदद रूज जिसको कहते हैं, ये है 10, और उनको जो हिस्से मिले हैं मसले में वो है 4 सुलसान। अब 4 और 10 के दरमियान हमने निस्बत देखी, तो ये तवाफुक की निस्बत है, और तवाफुक भी 2 की वजह से तवाफुक बिनिस्ब है, क्योंकि दूसरा आदत जो तीसरा आदत जो इन दोनों को खत्म करेगा वो है 2। वो 2 10 को भी खत्म करता है 5 के साथ, और 4 को भी खत्म करता है 2 के साथ। 2 दूने 4 और 5 दूने 10। इसके अलावा कोई और नहीं है जो 4 और 10 दोनों को खत्म कर सकता हो, लिहाजा ये कहलाएगा तवाफुक बिनिस्ब। ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, कायदे के मुताबिक जो जो आदद रूस है 10 है, इसका जो वफक है 5, इस 5 को उठाकर 6 में ज़रब देनी है, जिससे मसला बना था। तो 5 को 6 से ज़रब दी तो 30 बन जाए, ये 30 हासिल ज़रब है। अब इस 30 में ये असल मसला है 6, ये 5 मजरूब है, इसको मजरूब कहते हैं। ये मजरूब है जिसको ज़रब दी है असल मसले में, और ये हासिल ज़रब है। इस मजरूब को नीचे ज़रब देंगे हिस्सों में। 5 को 1 के साथ ज़रब दी, 5 ने हासिल हुए। 5 को 1 के साथ ज़रब दी, 5 हासिल हुए। 5 को 4 के साथ ज़रब दी तो 20 हासिल हुए। अब देखें 10 बेटियों को इस 30 तसी से 20 हिस्से मिल गए, तो 10 को जब 20 हिस्से मिले तो हर बेटी को फी बेटी 2 हिस्से मिले, तो आदत पूरा हो गया इनके में, कोई कसर बटा शारिया वगैरह नहीं बाकी बची। तो 20 5 25 और 5 30, ये हासिल ज़रब भी 30 था, तो ये हमारी तस्सीह होगी। तदाखुल की मिसाल देखें कि वालिद है, वालदा है, और 8 बेटियां हैं, यही मिसाल है ऊपर वाली। 8 बेटियां हैं, सुदुस मिला, इसको भी सुदुस मिला, इसको सुलसान मिला, 6 से मसला बना। एक इसको दिया, एक इसको दिया, 4 इसको दिया, 4 सुलसान है। अब 8 बेटियों को 4 हिस्से मिले तो कसर आ गई, लिहाजा इस कसर को खत्म करने के लिए 8 और 4 में निस्बत देखी तो तदाखुल की थी, क्योंकि 8 4 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। लिहाजा हमने 8 का हासिल तकसीम निकाला, तो इसको 4 ने 2 से खत्म किया था, ये 2 दखल कहलाएगा, इसको दखल कहते हैं। इस 2 को हमने 6 यानी असल मसले में ज़रब दे दी, तो 6 ज़रबे 2 बराबर है 12, तो ये कुल तादाद, कुल हासिल ज़रब 12 बना। 6 असल मसला है, 2 मजरूब है, और 12 हासिल ज़रब है। फिर इस मजरूब को नीचे ज़रब दी हिस्सों में, 1 के साथ ज़रब दी तो 2 बन गया, इधर भी 2 बना, और 4 के साथ ज़रब दी तो 8 बन गए। 8 2 10 और 2 12, ये 12 आ गए। अब देखें 8 बेटियां थी और 8 हिस्से इनको मिले, फी बेटी एक ऐसा कसर खत्म हो गई। तबायन की मिसाल, दादा माँ 5 बेटियां, और दादा को सुदस मिल रहा है, माँ को भी सुदस मिल रहा है, इनको सुल्सान मिल रहा है बेटियों को, वही 6 से मसला बना, एक एक इन दोनों को दिया, 4 इनको दे दिया सुल्सान करके। तो अब हमने देखा कि 5 बेटियों को 4 हिस्से मिले हैं, तो पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, इशारिया आ जाता है, बटा आ जाता है। तो 5 आदद रूस और 4 हिस्से, इनके दरमियान निस्बत देखी तो ये तबाइन की निस्बत थी, तो हमने 5 को उठाकर असल मसले में ज़रब दे दी, तो ये 30 बन गए। ये 5 मजरूब है, 6 मसला है, और 30 हासिल ज़रब है। तो 5 को नीचे ज़रब दी, इधर 5 बन गए, इधर भी 1 के साथ ज़रब दी 5 बन गए, यहाँ 4 के साथ ज़रब दी तो 20 बन गए। अब 5 बेटियों को 20 हिस्से मिले, तो एक बेटी को 4 हिस्से मिल गए, कसर खत्म हो गई।
ये तीजे होल वाली मिसाल है कि ये भी तवाइन है लेकिन है होल वाली मिसाल। खामद है, माँ है और हकीकी बहनें, 5 हकीकी बहनें। खामद को औलाद न होने की वजह से निसफ मिल गया, माँ को छठा हिस्सा मिल गया और हकीकी बहनों को सुलुसान आ गया। तो निसफ सुदस सुलुसान मसला 6 से बन गया। पीछे कायदे में हमने पढ़ा था अगर निसफ के साथ ये 2 मिल जाते हैं 3 तो मसला 6 से बनता है। तो 6 से मसला बना। 6 का निसफ है 3, 6 का छठा हिस्सा है 1 और 6 का सुलुसान है 4। अब इन हिस्सों को जमा करें, 4 और 1 5, 5 और 3 8। इसका मतलब हुआ कि 6 से मसला बना था और हिस्से बजाय 6 के 8 हो गए, 2 हिस्से बढ़ गए, लिहाजा 6 का होल लिखकर हमने 8 आगे लिख दिया, ये 8 होल हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ 5 बेटियों बहनों को 4 हिस्से मिले तो कसर आ गई और है भी निस्बत 5 और 4 के दरमियान तो बायन किए, तो 5 को 8 में ज़रब दे दी। 8 ये होल है, इसको 5 में ज़रब दी, ये 5 हकीकी बहनों का की तादाद है, तो 40 हो गए। ये 40 हासिल ज़रब निकला। तो इस मजरूब 5 को नीचे हमने हिस्सों में ज़रब दी, 3 से ज़रब दी तो 15 हो गए, 1 से ज़रब दी तो 5 हो गए, 4 से ज़रब दी तो 20 हो गए। 20 5 25 और 15 40, ये 40 पूरे हो गए, ये हासिल है सर। अब देखें यहाँ 5 को 20 हिस्से मिले तो एक एक बेन को 4 4 हिस्से मिल जाएंगे, कसर खत्म हो जाए। ये पहला तरीका, पहली सूरत है। और अगर दूसरी सूरत कि कसर एक से जायद जमातों पर हो, ये जमात कहलाती है। चाहिए ये है, ये है, ये सारी जमात है, यानी जिसमें वरसा एक से ज्यादा हो तो उसको जमात, फरीक, ताइफा, कुछ भी, दोनों तीनों में से जो लफ्ज कह दें। तो अगर कसर एक से जायद जमातों पर हो, एक से जायद अकसाम पर हो, एक से जायद ताइफों पर हो, तो पहले उनके आदद रूस यानी तादाद, ये जो तादाद है, ये इन तादाद के दरमियान और इनके हिस्सों के दरमियान निस्बत देखेंगे, जैसे हमने इन मिसालों में देखी थी। फिर इन महफूज देकर अदद रूस के कुल को या दखल को या वफक को, अगर तबायन हुआ की निस्बत हुई तो कुल को, जैसे यहाँ तबायन की निस्बत है तो यहाँ कुल को महफूज करेंगे। दखल हुआ, यहाँ अगर 8 होता जैसे पिछली मिसाल में था तो ये 2 दखल बनता तो 2 को महफूज करेंगे। या तो वफक हो, जैसे मसलन यहाँ 4 है, यहाँ 10 बेटी हैं तो 5 वफक बनेगा तो 5 को महफूज करेंगे। तो अदद रूस के कुल को या दखल को या वफक को एक तरफ महफूज कर लें। फिर इन महफूज आदात के दरमियान निस्बत देखें। अगर तो तमासुल की निस्बत है, यानी सारे आदात एक ही तरह के हैं, तो फिर किसी एक अदद को उठाकर मसले में ज़रब दे दें तो सही कर लें। जैसे ये मिसाल है, 8 बेटियां हैं, 2 जद्दाएं, नानी दादी दोनों आ गई, और 2 चचे हैं। तो 8 बेटियों को सुलुसान मिला, जद्दा को सुदुस मिला, चचा असबा है। तो सुलुसान सुदुस मसला 6 से बना। 6 का सुलुसान है 4, सुदुस है 1 है, तो पीछे 1 बचा, ये 1 असबा ने ले लिया, चचा ने। अब 6 से मसला बन के 8 बेटियों को 4 ऐसे मिले, पूरे तकसीम नहीं होते। तो हमने देखा इस कसर में 8 और 4 के दरमियान निस्बत दाखिल की है, लिहाजा 8 का जो दखल है वो है 2, क्योंकि 4 ज़रबे 2 8 बनते हैं। तो 2 को हमने महफूज कर लिया, ये लिख दिया। ये महफूज आदाद लिख के ऊपर उन्वान देके फिर ये महफूज आदाद नीचे लिखे। फिर हमने 2 देखा, अगला जो फरीक है 2 जद्दाएं, ये फरीक है, इसको 1 हिस्सा मिला, यहाँ भी कसर है। फिर 2 और 1 के दरमियान निस्बत देखी तबाइन की थी, लिहाजा 2 को महफूज कर लिया, ये दूसरा 2 इधर महफूज हो गया। फिर अगला फरीक है जी चचा, 2 चचे हैं, 1 हिस्सा मिला, इनमें भी तबाइन है, लिहाजा इस 2 को भी महफूज कर लिया ये। अब इनमें निस्बत देखी तो तमासल है 2 2 2, लिहाजा इस 2 को, किसी एक 2 को उठा के हमने मसले में ज़रब दी। 6 से मसला बना था, 6 में 2 ज़रब दी तो 12 हासिल हो गए, ये मजरूब कहलाएगा। अब इसको नीचे ज़रब देंगे, 6 को 2 को 4 के साथ ज़रब दी तो 8 हो गए,
2 کو 1 کے ساتھ ضرب دی یہاں بھی تو 2 حاصل ہو گئے. 8 اور 2 10 اور 2 12. یہ کسر ختم ہوگی. اب 8 بیٹیوں کو 8 ایسے فی بیٹی 1 ایسا. 2 جدائیں ان کو 2 سے 1 1 کر کے جو چچے 2 سے 1 1 کر کے تقسیم کر لیں. ہر بیٹی کو 1 حصہ, ہر جدہ کو 1 حصہ اور چچے کو بھی 1 حصہ ملے. اور اگر نسبت تداخل کی ہو تو بڑے عدد کو مسئلے میں ضرب دیں گے. اب اس کی مثال دیکھیں. یہ جو محفوظ اعداد ہے نا, ان میں نسبت تداخل کی ہو تو مثلا 4 بیویاں تھیں, 3 جدائیں اور 1 جناب والا 12 چچے ہیں. مسئلہ جب بنایا, بیویاں اولاد موجود نہیں ہے لہذا ان کو ربع ملا, جدہ کو سدس ہے اور چچے حسبائیں, تو ربع اور سدس مل گئے. تو مسئلہ جب بنایا تو ربع کے ساتھ سدس ملنے کی وجہ سے مسئلہ 12 سے بنا. 12 کا ربع چوتھا حصہ 3 ہے, 3 ادھر دے دیا. 12 کا سدس یعنی چھٹا حصہ 2 ہے, 2 اس کو دے دیا. 2 اور 3 5 ہو گئے, 12 میں سے 5 نکالے, پیچھے 7 رہ گئے, 7 اسبا ہونے کی وجہ سے چچے کو دے دیا. اب یہاں 4 بیویوں کو 3 حصے ملے, تباین ہے, 4 محفوظ کر لیا ادھر ہم نے, یہ 4 آ گئے. 3 جدہ ہیں, ان کو 2 سے ملے, تباین کی نسبت ہے, 3 محفوظ کر لیا, یہ 3 آ گیا جی. اب 12 چچا ہیں, 7 سے ملے, یہاں بھی تباین ہے, 12 محفوظ کر لیا, یہ 12 ہے. اب 12 اور 4 ان میں تباین ہے, لیکن 12 اور 4 نہیں, 3 اور 4 ان میں تباین ہے, لیکن 3 اور 12 میں تداخل ہے, اور 4 اور 12 ان میں بھی تداخل ہے. تو یہ 12 میں دونوں تداخل کی نسبت رکھتے ہیں 12 کے ساتھ, لہذا 12 جو بڑا عدد ہے اس کو ہم نے اٹھا کر یہ 12 کے ساتھ ضرب دے دی. 12 سے مسئلہ بنا تھا, یہ 12 تداخل کے دخل ہے, بڑا عدد ہے, تو 12 ضرب 12 144 ہو گئے. اب یہ تسیہ یہ ہے حاصل ضرب, اس سے 144 حصوں سے تسیہ ہونی ہے. 12 یہ مضروب کہلائے گا. اب دیکھیں 12 کو 3 میں ضرب دی, کیونکہ اس 12 سے 3 میں سے ملے تھے. اب یہ 12 3 میں ضرب دیں گے تو 12 3 36. اس 12 کو 2 میں ضرب دی تو 12 دونے 24 ہو گیا. 12 کو 7 کے ساتھ ضرب دی تو 84 حاصل ہو گئے. 84 اور 24 اور 36, 6 اور 4 10, 10 اور 4 14, 3 اور 2 5, 5 اور 8 ہے 13, اور 1 حاصل 14 والا بچا تھا 14 ہوں گے. یہ جناب 144 ہوگی. یہ آگے اب دیکھیں 4 بیویوں کو 36 سے ملے, فی بیوی 1 بیوی کو 9 سے ملیں گے, ہر بیوی کو 9 سے مل گئے. 3 جدہ تھے 24 سے لے, اور ہر جدہ کو 8 سے مل گئے. 12 چچوں کو 74 سے ملے, ہر چچے کو 7 سے مل گئے. مکمل ہو گئے. اور اگر محفوظ اعداد اور ان کے حصوں کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں, پھر حاصل ضرب کو اگلے کے ساتھ اگلے عدد کا وفق نکال کر ایک کے وفق کو دوسرے کے ساتھ کل کے ساتھ ضرب دیں. جو آخری حاصل ضرب ہوگا اس کو مسئلے میں ضرب دینی. اس کی یہ مثال دیکھیں, 4 بیویاں ہیں اور یہاں 12 بیٹیاں ہیں اور 8 چچے ہیں. سمن ملا بیویوں کو اولاد موجود ہونے کی وجہ سے, سلوسان ملا بیٹیوں کو اور چچے حسبائیں. سمن اور سلوسان مسئلہ 24 سے بن گیا. 24 کا مسئلہ بنا تو 24 کا سمن یعنی 8واں حصہ 3, 24 کا سلوسان 16, اور پیچھے 5 حصے بچتے تھے وہ چچوں کو دے دیے. اب ان میں 4 بیویوں کو 3 ملے, تباین تھی, 4 کو محفوظ کیا ہم نے, یہ اعداد محفوظہ میں لکھا. 12 اور 16 میں توافق تھا, کیونکہ 6 کو 8 نے ختم کیا, 12 کو 6 نے ختم کیا, 16 کو 8 نے ختم کیا اور 12 کو 6 نے ختم کیا. کیونکہ 3 جو ہے نا 12 کو ختم کرتا ہے, 16 کو ختم نہیں کرتا. 4 16 کو ختم کرتا ہے, 12 کو ختم نہیں کرتا, اور 5 دونوں کو ختم نہیں کرتا. 6 12 کو ختم کرتا ہے, 16 کو ختم نہیں کرتا. 7 دونوں کو ختم نہیں کرتا. 8 16 کو ختم کرتا ہے, 12 کو نہیں کرتا, اور 9 10 دونوں کو ختم نہیں کرتا ہے, لہذا پیچھے 2 ہی بچ جاتا ہے. تو یہ توافق بن نصف ہے. تو 6 یہ 12 کا وفق نکلا تھا, اس کو ہم نے محفوظ کر لیا, ادھر یہ 6 آ گیا. 8 اور 5 میں تباین تھا تو 8 کو محفوظ کر لیا. یہاں
یہ ترتیب بار لے لیجیے 8 4 6 8. اب ان میں ہم نے نسبت دیکھی 4 اور 6 میں توافق تھا, توافق بن نسب تھا, 2 کے ساتھ دونوں کو ختم کرنا تھا, تو 2 ضرب 2 4, 3 ضرب 2 6 ہو گئے. اب 4 کا وفق ہے 2, اس کو 6 میں ضرب دیں پھر مرضی, یا 6 کا وفق ہے 3, اس کو 4 میں ضرب دیں پھر مرضی. دونوں صورتوں میں حاصل ایک آئے گا. 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 12 ہوں گے. اب ہم نے 12 اور تیسرے عدد یہ 8 کے درمیان نسبت دیکھی, یہاں بھی توافق ہے. 4 کو توافق بن نسب ہے, 8 کو 4 نے ختم کیا, 6 کو 12 نے ختم کیا. اب آپ 6 جو 12 کا وفق ہے, اس 6 کو 8 میں ضرب دیں پھر مرضی, یا 8 کا جو وفق ہے 4, اس کو 12 میں ضرب دیں پھر مرضی, ایک ہی حاصل آئے گا. مثلا 12 کو 4 میں ضرب دی تو 48 ہو گئے, یا 6 کو 12 8 میں ضرب دی تو 48 ہو گئے. اب اس 48 کے اوپر اٹھا کر یہاں لکھا, اس 24 میں ضرب دیا تو 1152 بن گیا. اس 48 کو نیچے 3 میں ضرب دیا تو 164, اور 16 میں ضرب دی تو 768, اور 5 میں ضرب دی تو 240 ہو گئے. ان 240 کو 786 کو اور 164 کو ان کے تعداد پر تقسیم کرنا ہے. تو ایک بیوی کو 41 حصے ملیں گے, ایک بیٹی کو 64 حصے ملیں گے, اور ایک چچے کو 30 حصے ملیں گے. یہاں کسر ختم ہو جائے گی. اور اگر نسبت تباین کی ہو تو ایک عدد روز کو دوسرے میں ضرب دیں, اور حاصل ضرب کو اگلے روز میں ضرب, پھر آخری جو حاصلہ ہوگا اس کو ضرب دیں گے اصل مسئلے کے اندر, اور حاصل ضرب سے پھر سب کی تصحیح کریں گے. یہ مثال دیکھیں, 2 بیویاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, 3 چچے ہیں. بیوی کو سمن ملتا ہے, اولاد موجود ہے, اور سلسان بیٹیوں کو مل گیا, چچا اسبا ہے. مسئلہ 24 سے بنا, کیونکہ سمن کے ساتھ سلسان آیا, مسئلہ 24 سے بن گیا. 24 کا سمن 3 یعنی 8واں حصہ, اور 24 کا سلسان 2 سولس, یہ 16 ہے. 16 اور 3 18, 19, 19 اور 5 24, پیچھے 5 بچ کے یہ اس کو مل گیا. اب ان میں 2 بیویوں کو ملے 3 حصے, پھر بھی تباین ہے. 2 کو محفوظ کیا ہم نے, یہ 2 محفوظ ہو گیا. 5 اور 16 میں تباین ہے, 5 کو محفوظ کیا, یہ 5 آ گیا, محفوظ ہو گیا. 3 اور 5 میں تباین ہے, 3 کو محفوظ کیا, یہ 3. اب ترتیب سے لکھے 2 3 5. 2 اور 3 میں تباین ہے, 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دی, 6 حاصل ہو گئے. اب اس 6 اور 5 کے درمیان تباین تھی, 6 کو 5 کے ساتھ ضرب دیا تو 30 ہو گئے. یہ 30 آخری حاصل ضرب ہے. اس کو اب 30 کو 24 میں ضرب دی تو 720 بن گئی. پھر اس 30 کو نیچے ضرب دینی ہے, 3 کے ساتھ ضرب دی تو 90, 16 کے ساتھ ضرب دی 480, اور 5 کے ساتھ ضرب دی تو 150 بن گئے, 150. ان کو آپس میں جب ان کے ساتھ ان پر تقسیم کیا تعداد پر, تو جناب ایک بیوی کو 45 سے, 5 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو 96 سے, اور ایک چچے کو 50 سے. یہ تصحیح کا طریقہ جس سے ساری کی ساری کسر ختم ہو جاتی ہے, اور اشاریہ جو ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایک صبر رہ گیا, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے, اور ایک اور ہے وہ جمعرات کو پڑھیں گے, پھر ہمارا انشاءاللہ دورہ مکمل ہو جائے گا.